آمینہ دلال نے فرمایا جن دے نال باپ راضی ہے ان دے نال رب راضی ہے، جن دے نال باپ راضی ہے ان دے نال رب راضی ہے۔ اور اس تصویر دا الٹا رخ کرو تو پھر پتہ لگتا ہے جن دے نال باپ ناراض ہے ان دے نال رب ناراض ہے۔ صرف نمازاں روزیاں نے بچانا، مت سمجھا جے بندہ نمازاں پڑھی جا رہے ہیں، صدقات و خیرات کیتی جا رہے ہیں، عمرہ تے حج کیتی جا رہے ہیں، صوفی بن گیا بندہ۔ میں کہ بھائی صرف عبادت دا نام صوفی نہیں، عبادات اور معاملات دعا چیزاں دا درست ہوئے گا تو پھر آمینہ دلال راضی ہوں گے۔ معاملات باپ نال سلوک کوئی نہیں، ماں دا حیا کوئی نہیں، بہنا بھائیاں نال تعلق کوئی نہیں، نمازاں پنجے بھی پڑھی ہیں، جدوں تینال تیرے گھر دے راضی نہیں، رب نہیں راضی ہونا۔ اپنے باپ نو راضی کر، جدوں باپ دعا کردا ہے تے باپ دی دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹے دے حق وچ رد نہیں ہوندی، اللہ قبول فرماندا ہے۔ میں حیران ہوں، بندہ جدوں آپ کسی اللہ دے ولی دے دربار تے حاضر ہوندا ہے نا، تو اوتھے جا کے اینج بندہ کھڑا ہوندا ہے بڑے ادب دے نال، اور جدو جا کے سلام لیندا ہے تو ہاتھ چومدا ہے، جی ہاتھ چوم کے خیریت دریافت کردا ہے۔ بھائی سچے دل نال دسنا جی، ہر بندہ اپنے اپنے ضمیر کو پوچھے، ساڈے وچوں کدی کسی بندے باپ دے بھی ہاتھ چومے نے؟ کوئی ایسا ہے بندہ تساں ویکھیا ہے تکیا ہے وجہ سے اپنے باپ دا ہاتھ پکڑیا ہوئے چومیا ہوئے کہ ابا جی میرے اصل مرشد تھے تسی ہو نا، تو اڈے تو وڈا پیر کوئی نہیں۔ باپ واسطے وڈا پیر ہوندا باپ ہے، بیٹے واسطے باپ راضی ہے تو پھر اللہ دے ولیاں کو کچھ لب بھی جائے گا۔ بھائی آپ پورا قرآن 3 سپارے پڑھ لو، تن 3 سپارے چو یہ چیز نہیں ملنی کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیتا ہوئے کہ جاؤ پیران جا کے ہاتھ چومو، اتھے جا کے شرینیاں دیو، اتھے جا کے غیر شرعی رسمان دے اندر مبتلا ہو جاؤ، ایک کام تسا نہ کیتا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ رب کعبہ دی قسم اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن قرآن پاک ایک متعدد مرتبہ میرے رب نے اے ضرور فرمایا ہے، اوے ماں باپ نال حسن سلوک کرو، باپ دا ادب کرو، ماں دا حیا کرو، ماں دی خدمت کرو۔ پیر ناراض ہو جائے رب ناراض نہیں ہوندا، باپ ناراض ہو جائے رب راضی نہیں رہندا۔ اسی سوکھے پاسے ٹر پے ہیں، سکھالی قوم بن گئے ہیں، ہاری سونی تے شرینی پیرانو دے آؤ، اسی دنیا تے بھی تار گئے ہیں، قبر و حشرت بھی تار گئے ہیں۔ میں کہ سونے ایندہ نا کامیابی نہیں، تو باپ نو راضی کر لے، آمینہ دلال راضی ہو جان گے۔ یار ماں باپ ورگی کوئی چیز بھی ہے؟ پہلے تو سنے سنیا ہونا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی ماں دا چہرہ خوش ہو کے دن نے 1 واری 5 واری 10 واری 100 واری تک دے ان دی زیارت کر دے کہ رب تعالیٰ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے، مقبول حج دا میرا اللہ ثواب عطا فرما دے۔ اس بیٹے نو جیڑا ماں دا چہرہ خوش ہو کے وندے تے دیاری 10 واری ویکھے تے 10 حج دا ثواب مل دے، 100 واری ویکھے تے 100 حج دا ثواب مل دے۔ لیکن جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر جان اس گل دا پتہ ہی نہیں چلیا، اسی انہاں ادب کرنا سی، حیا کرنا سی، انہاں نو راضی کرنا سی۔ اے شعور آن تو پہلے ماں دنیا تو چلی جائے، باپ دنیا تو چلا جائے، پھر بھی بھائیا پیکج ختم نہیں ہویا۔ گل نو سمجھیا جے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ثواب دی نیت دے نال اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا دی خاطر اپنے ماں باپ یا دعا وچوں ایک دی قبر دی زیارت کردا ہے، میرا اللہ ان بھی مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ لیکن اسا نہ قبران دی زیارت کرنی ہے تے نہ گھر ماں باپ دا ادب کرنا ہے۔ پھر وجہ کیے ان دا نقصان کیوں ہے؟ نہ گھر سکون ہے، نہ کام میں سکون ہے، نہ کام میں برکت ہے، نہ پیسے چ برکت ہے، نہ وقت چ برکت ہے، نہ تندرستی صحت چ برکت ہے، نہ عمر چ برکت ہے۔ برکت ہر چیز ختم ہو گئی ہے کیونکہ ایسا برکت والے کام چھڈ دیتے نے۔ ماں باپ نو بندہ خوش کر کے کاروبار تے جائے، ماں تے باپ جدوں دعا واسطے ہاتھ اٹھاندے نے بھائیا ادو برکتاں اللہ نازل فرما دیندا ہے۔
او بھائی آج مہینے بعد ہفتے بعد 6 مہینے بعد نیٹ دے ذریعے بندہ مدر ڈے منا رہے ہے، کوئی فادر ڈے منا رہے ہے، کوئی مدر ڈے منا رہے ہے۔ او میں کیا نیٹ دے مدر ڈے منانے نال ماں راضی نہیں ہوندی، نیٹ دے مدر ڈے منان دے نال رب راضی نہیں ہوندا۔ اوے مدر ڈے ہر دن ہوندا ہے، ہر روز ماں نو راضی کر، آمینہ دے لال ہر روز راضی ہو جان گے۔ 6 مہینے بعد فیس بک تے پوسٹ کر دیتی ہے آج مدر ڈے ہے، میں کہ ایڈا سوکھا ماں نو راضی کرنا ہوندا، موڑ تے کام بھی سوکھا آیا۔ میں کہ انج حج دا ثواب نہیں ملنا، ماں دا چہرہ خوش ہو کے تکیا کر، اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، اوے قبر دی زیارت خوش ہو کے کیتا کرو، قبر تکن دے بدلے بھی حضور فرماندے نے میرا رب مقبول حج دا انہوں ثواب عطا فرما دیندے ہیں۔ کتنے سوکھے پیکج ہیں، لیکن مہینہ گزر گیا، 6 مہینے ہو گئے نے، نہ ماں دی قبر دا پتہ ہے، نہ باپ دی قبر تے جانا ہے۔ بھائیا حضور علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک سن تے دل دے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی۔ حضور فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن، جمعے والے آج کیڑا دن ہے، جمعے دے دن جیڑا بندہ ماں یا باپ یا دوہاں دی قبر تے حاضر ہوندہ ہے، اتھے جا کے سورہ یاسین دی تلاوت کردہ ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے ماں باپ دی بخشش واسطے دعا کردہ ہے، صدقے جاواں اس بندے دے بختاں تو۔ حضور فرماندے نے ماں باپ نو تے فائدہ ہے ہی ہے، لیکن جیڑا ماں باپ دی قبر تے گیا ہے سورہ یاسین پڑھیے، اتھے انہاں دی ارواح نو ایصال ثواب کیتے۔ حضور فرماندے نے ان دے صدقے اللہ نے اس بندے دی بخشش فرما دیتی ہے۔ ماں باپ نو تے فائدہ ہوئی ہوئے ہے، لیکن جڑا جا کے پتر دعا کر رہے اللہ انہوں قبر تے جان دے بدلے بھی ان دے گناہ معاف کر کے اللہ ان دی بخشش فرما دیندہ ہے۔ میں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میں کیا بے ایمانہ ہو او جے ماں باپ دی قبر تے جائیے، حضور فرماندے نے اس بندے دے گناہ اللہ معاف کر دیندہ ہے۔ او جے سونے ودو آدھے مکھڑے آلے تے درے رسول تے جائیے تے پھر بندہ گناہگار کی میں رہ سکتا ہے۔ اور جاؤ ماں باپ دی قبران دی زیارت کیتا کرو، جے حیات نے تو انہاں دی خدمت کر کے خوش ہو کے انہاں دے چہرہ تک کدی کدی ماں باپ دی پسند دا فروٹ لے جایا کرو، کدی کدی جیڑا ماں باپ نو پسند ہوئے کپڑے لے دیتا کرو، جیڑی چیز انہوں نے پسند ہوئے وہ مشروب پلا دیتا کرو۔ اور ماں باپ راضی ہون، اللہ والے بھی راضی نے، ماں باپ راضی ہون، رب دے رسول راضی نے۔ آج 25 سال 20 سال 18 سال منڈے دی عمر ہوندی ہے کہ او کالج جو ہو کے واپس آندا ہے، ماں دا دل کردہ ہے پتر جوان ہو گئے، میں اپنے بیٹے دی شادی کرا تو پتر بول دا ہے اماں جی نا تو آڈی پساندی میں شادی نہیں کرنا، میں تے اپنی لو میرج کرنی ہے، میں تے کالج دے اندر یونیورسٹی دے اندر کارخانے دے اندر فلاں جگہ تے میں تے پسند کر لئیے، ماں جی تو آڈے آنکھیں لاگ کے میں چھڑنا کوئی نہیں، میں تے شادی کرنی ہے، اپنی پسندی کرنی ہے۔ میں کہ ظالمہ کاش اس وقت ان خیال آ جاندہ جیڑی باپ نے سردی تے گرمی دی پرواہ کرن تو بغیر ساری رات تے سارا دن کام کر کے تیرے بچپنے دے اندر تیری پرورش کیتی ہے، تینوں کپڑے لے کے دیتے نے، تیری سکولاں دی فیس ادا کیتی ہے، تیری ماں دا 25 سال تیرے باپ دا 25 سال دا پیار، وہ سارا پیرا تھلے روند کے اے 6 مہینیاں دی محبت نو ماں تو بھی اچھا سمجھدا پہ باپ تو بھی اعلیٰ سمجھدا پہ۔ میں کہ سونا اے سلوک ماں باپ نہ کر، انہاں رشتیاں چ برکت نہیں ہوندی جنہ ماں باپ راضی نہیں ہوندے۔ اوے جیڑیاں گڈیاں سائیاں چڑھائیاں نے انہاں چ برکت ہوندی ہے۔ ماں ایک باری بولے کیا کہ اماں جی تہاڈی رضا تے راضیاں، جتھے تساں آکھیا رشتہ اوتھے ہی کرنا ہے، کیونکہ تانوں ناراض کر کے میں زندگی بھر خوش نہیں رہ سکدا۔ ماں باپ دی محبت 25 سالاں دا پیار بھول گئے ہو، یا 6 مہینے دی کڑی ویکھ کے تے اون دے پیچھے لگ گئے ہو۔ او بھائیا ان دے نالو اعلیٰ محبت تیری ماں دی ہے، سچی محبت تیرے جننے مرضی وعدے کر لین سب جھوٹ ہے، دھوکے باز ہیں، مفادات دی پرست دنیا ہے، مفاد پرست ہے۔ جتھے پیسہ ملیا اوتھے پیار نظر آ گیا، جتھے پراپرٹی نظر آئی اوتھے پیار نظر آ گیا، جتھے حسن نظر آیا اوتھے پیار نظر آ گیا۔ میں کہا بغیر لالچ تو جیڑی ہستی پیار کر دیئے، ایک ماں کر دی ہے، دوجہ پیار اپنے بیٹے دنال کرتا ہے۔
بغیر لالچ تو پیار ماں باپ دا ہے، باقی سب لالچی ہیں۔ تھوڑا جا تواڈے کوئی حادثہ پیش آوے، آزاد ٹھیک نہ رہن، منگنیاں بھی سائیں تروڑ چھڑ دینے، رشتے ٹوٹ جاندے نے۔ ہونے منڈے دا کاروبار ختم ہو گیا، ان دی دکان نو اگ لگ گئی ہے، ان دا ایکسیڈنٹ ہویا، یہ معذور ہو گئے، ہونا سا رشتہ نہیں کرنا۔ میں کیا اس وقت تیری محبت تینوں چھڑ دیتا ہے، ماں نہیں چھڑ دی۔ تو ادھا ٹکیا بھی جاوے، نہ ماں چھڑ دیئے نہ باپ چھڑ دے، تیریاں منگنیاں تروٹ جاندیاں نے، وجہ کیے انہاں لالچ پیچھے پیار کیتا سی، تے ماں باپ نے تیرے نال لالچ نہیں، تیرے نال سچا پیار کیتا سی۔